بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسے سیاستدان کی بات کریں گے جو خود ساختہ طور پر جی ایچ کیو کا ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی گیٹ نمبر 4 اور 5 کی پیداوار ہونے پر فخر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سیاستدان ہے کہ جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی دین ایمان نہیں، کوئی ووٹ بینک نہیں، کوئی عوامی سپورٹ نہیں اور جس کی کوئی اخلاقیات بھی نہیں۔ اس کی نام نہاد سیاسی جماعت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ یہ ایک ایسا سیاستدان ہے کہ جو کبھی نواز شریف کے پیر پکڑ کر وزیر بنتا ہے تو کبھی یہ چودھری شجاعت کے قدموں کی خاک اپنے سر پر مل کر وزارت حاصل کرتا ہے اور کبھی عمران خان کی خوشامد کر کے اور عمران خان کی جوتیاں سیدھی کر کے وزارت کا منصب سنبھالتا ہے اور پھر میڈیا میں بار بار آ کر کہتا ہے کہ میں 7 بار وزیر بن چکا ہوں اور میں 8 بار وزیر بن چکا ہوں۔ جی ناظرین، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم کس سیاستدان کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں شیخ رشید کا ذکر کر کے آپ کی سمع خراشی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس سمع خراشی کی معذرت بھی چاہیں گے۔ جی ناظرین، آج پاکستان کے تمام میڈیا میں شیخ رشید احمد کا بیان ٹاپ ہیڈ لائنز کا حصہ ہے۔ اس بیان میں شیخ رشید احمد نے الزام لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آصف علی زرداری نے شیخ رشید کے دعوے کے مطابق دہشت گرد بھی ہائر کر لیے ہیں۔ جی ناظرین، ون مین شو والے ون ویلر پارٹی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور خود ہی کارکن شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ آصف زرداری نے دہشت گردوں کو ہائر کیا ہے۔ زرداری نے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کر رکھی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ میری اور لال حویلی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، مجھے کچھ ہوا تو رانا ثناءاللہ، شہباز شریف اور آصف علی زرداری ذمہ دار ہوں گے۔ شیخ رشید نے ملک کے سیکیورٹی اداروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پولیس اور ایف آئی اے سوچ سمجھ کر لال حویلی آئے۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ لال حویلی ہماری ملکیت ہے، اگر نہ ہو تو ہم قومی مجرم ہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ لال حویلی کا کیس عدالت میں ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان رانا ثناءاللہ کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ ون ویلر پارٹی کے سربراہ و کارکن نے کہا ہے کہ عمران خان سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ آرمی چیف کو کہتا ہوں کہ زرداری نے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کر رکھی ہے۔ آرمی چیف سے گزارش ہے کہ وہ کسی افسر کو بھیجیں، اسے تفصیلات بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہ وزارت اعلیٰ کے لیے نااہل اور زرداری کا فرنٹ مین ہے۔ جی ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آج شیخ رشید کی پارٹی کو ون ویلر کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ رشید کی شان میں یہ گستاخی ہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات تو تمام میڈیا میں لوگ زبان زد عام ہے کہ شیخ رشید اپنی نام نہاد عوامی لیگ کے خود ہی اکیلا پہیا ہیں، خود ہی اس کے بریک ہیں، خود ہی اسٹیئرنگ یا ہینڈل ہیں اور خود ہی ڈرائیور بھی۔ اب ایسی صورت میں ان کی پارٹی کو ون ویلر پارٹی نہ کہا جائے تو پھر اسے اور کیا نام دیا جائے؟ آئیے اب ذرا جائزہ لیتے ہیں شیخ رشید کے الزام کا، بلکہ سنگین الزام کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کرنے کا الزام لگایا ہے اور موجودہ آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس مبینہ قتل کی سازش کی تفصیلات کسی آرمی کے افسر کو میرے پاس بھیج کے منگوا لیں، لہذا فوری طور پر آرمی چیف ان کے پاس آرمی کے افسر کو بھیجیں۔ ناظرین، شیخ رشید کے اس بیان کے پہلے حصے میں ہم بعد میں بات کریں گے،
جس میں آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی مبینہ سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ لیکن پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ شیخ رشید کو آرمی چیف سے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ ان کے پاس فوری طور پر آرمی کا افسر یا افسران بھیجیں تاکہ وہ ان کو مبینہ قاتل کے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کر سکیں۔ جی ناظرین، شیخ رشید کو جو ماضی میں اپنے آپ کو GHQ کا ترجمان کہتے رہے ہیں، آج کل ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان پر جنرل باجوہ نے آخری دنوں پر GHQ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، جو آج تک اسی طرح برقرار ہے۔ یہ درست ہے، ماضی میں شیخ رشید نے جنرل باجوہ کی وجہ سے پنڈی سے الیکشن جیتا۔ شیخ رشید کو جتوانے کے لیے جنرل باجوہ کو اس وقت کی عدلیہ سے مل کر نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کو نااہل کروانا پڑا، کیونکہ 2013 کے الیکشن میں شیخ رشید کو اپنے حلقے سے بری طرح شکست ہوئی تھی، جبکہ اس سے قبل پرویز مشرف اور چودھری شجاعت کی مہربانی سے ون ویلر پارٹی کا یہ سربراہ الیکشن جیتا تھا، اور اس سے قبل نواز شریف کی خوشامد کے نتیجے میں یہ شخص اسمبلی ممبر بھی بنا تھا۔ یعنی شیخ رشید کی نہ تو اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے اور نہ ہی کوئی ووٹ بینک۔ شیخ رشید نے اب تک جتنے بھی سیاسی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس میں خفیہ ہاتھ ضرور کار فرما رہا ہے۔ جہاں تک لال حویلی کا تعلق ہے تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شیخ رشید گزشتہ کئی دہائیوں سے لال حویلی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس لال حویلی کی ملکیت کے جعلی کاغذات ہیں۔ جب پاکستان پر ایسی حکومت ہوتی ہے کہ جس کی شیخ رشید خوشامد اور منت سماجت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ خود حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس دوران ان کی لال حویلی کی فائل سرد خانے میں چلی جاتی ہے، اور جب کوئی ایسی حکومت آتی ہے کہ جو میرٹ کی بنیاد پر معاملات کی چھان بین کرتی ہے، تو پھر شیخ رشید میڈیا کے سامنے واویلا کرنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایک روز قبل لال حویلی کو سیل کر کے شیخ رشید کو لال حویلی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کی خبر آئی تھی، جس کے بعد اچانک شیخ رشید نے ہمیشہ کی طرح میڈیا پر واویلا شروع کر دیا اور جھوٹے بلکہ سنگین الزامات بھی لگانا شروع کر دیے ہیں۔ جی ناظرین، اب آئیے جائزہ لیتے ہیں شیخ رشید کے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر اس الزام کا کہ جس میں انہوں نے یعنی آصف علی زرداری نے مبینہ طور پر عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اس سلسلے میں قاتلوں بلکہ دہشت گردوں کو بھی ہائر کر لیا گیا ہے، یعنی کرائے پر حاصل کر لیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور پاکستان کی سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کی پی ایم شپ کے دور میں ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دے چکے ہیں۔ یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جو جنرل ضیاء الحق کے بلو آئیڈ یعنی نور نظر بننے میں کبھی کامیاب ہو گئے تھے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے موقع پر انہوں نے راول پنڈی میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی تھیں۔ یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جنہوں نے آصف علی زرداری کے صدارت کے دور میں اس وقت کے خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سازشیں تیار کیں، اور یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جنہوں نے 2011 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا۔ یہ وہی شیخ رشید ہیں جو 2014 کے دھرنوں میں تقریر کرتے ہوئے پورے پاکستان میں آگ لگوا رہے تھے اور عمران خان کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ ہاؤس پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جو جھوٹ بولنے اور یو ٹرن لینے میں عمران خان کے سب سے اچھے استاد مانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جس نے کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کے نام پر لا تعداد سیاسی فائدے اٹھائے، اور یہ وہی شیخ رشید ہیں کہ جس نے ملک میں مذہب کے نام پر جہادیوں، شدت پسندوں، سپاہی صحابہ، ٹی ٹی پی
اور تحریک لبیک جیسی انتہا پسند تنظیموں کو طاقتور بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ جی ناظرین، اب ایسی صورت میں اتنا سازشی اور مفاد پرست شخص جس کا نام شیخ رشید ہے، جس کو کبھی جی ایچ کیو سے نکالا جاتا ہے اور جب جی ایچ کیو سے دوبارہ داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو وہ من گھڑت الزام تراشی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ آنکھ کا تارا بننے کے لیے ایک نئی سازش میں مگن ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید کی کوشش ہے کہ وہ آصف علی زرداری جیسے قداور سیاسی شخصیت پر قتل کی سازش کی منصوبہ بندی کا الزام لگائے گا تو جی ایچ کیو والے اسے ضرور اہمیت دیں گے اور اس کے پاس افسران بھیج کر اس من گھڑت سٹوری کی تفصیلات جاننے کی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن حقیقت حال بالکل مختلف ہے۔ ملک کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں شیخ رشید کا ماسک پر ماسک چڑھا ہوا چہرہ آ چکا ہے، لہذا فی الحال یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ شیخ رشید کو اور اس کے جھوٹے اور من گھڑت بیان کو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں کوئی اہمیت دی جائے۔ جہاں تک شیخ رشید کے اس بیان کا کہ آصف علی زرداری کی سیاست پر اثر کا تعلق ہے تو یہ طے ہے کہ اس الزام کا نہ تو آصف علی زرداری کوئی نوٹس لیں گے اور نہ ہی ان کی سیاست پر اس جھوٹے پروپیگنڈے کا کوئی اثر پڑے گا۔ تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرشپ شیخ رشید کی طرف سے اس مکروہ بیان بازی کا ضرور جواب دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔